حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم ہے، کہتے ہیں جب خندق کی جنگ ہو رہی تھی نا، غربت بڑی تھی، قحط بڑا تھا، صحابہ پریشان تھے، دو دو تین تین پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے۔ میں حضور کو دیکھ کے گھر آیا تو زوجہ سے کہا بھلی مانس کچھ ہے کھانے کی؟ کہنے لگی تھوڑے سے جو ہیں۔ تو میں نے کہا پیسو گی تو کتنی روٹیاں بنے گی؟ کہنے لگی دو تین، چار بن جائیں گی۔ کہنے لگے سالن؟ تو زوجہ کہنے لگی اگر وہ بکری کا بچہ ذبح کرو تو تین چار بندوں کا سالن بھی بن جائے گا۔ کہتے میں نے اسے ذبح کیا، بیوی سے کہا تو جاؤ پیس۔ کہتے میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں۔ زوجہ کہنے لگی کان میں کہنا حضور کے سارے نہ آئے، جس طرح لیڈروں کے کھانے اندر ہوتے ہیں علیحدہ، اور جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا سویر سے انہیں ڈبہ ملتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نعرے لگاتے ہی رہتے ہیں۔ مجھ پہ الزام لگنے لگا ہے کہ آپ سیاست دانوں کو ہر جمعے میں رگڑا دیتے ہیں، تو میں کہنا انہوں صحیح کر چھوڑو پھر اسی مڑ جانے ہیں، کو سیانے ہو جائیں۔ یہ سیانے نہیں ہو رہے، ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ شعر کہہ دیتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دے تو چرچا نہیں ہوتا۔ انہوں نے نہ کدے پوچھا جے، سانو یا کہہ دے چوپ رہو۔ لیکن بھائی یہ اس ممبر کا تقاضا ہے، میرے امام اعظم کا فتویٰ ہے، جو عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کا خطبہ نہ دے۔ وہ جو رٹی رٹائی باتیں ہم سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ جلال بادشاہی ہو یا نہیں ہوتی، اس لیے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ حق بات انشاءاللہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ بہرحال دام برسر مطلب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زوجہ نے کہا کان میں کھانا، میں نے کان میں جا کے کہا حضور دو چار بندوں کی روٹی ہے، آ جائیں کھانا کھا لیں۔ وہ والا رنگ نہیں تھا نا کہ لیڈروں کا کھانا اور کارکنوں کا کھانا چلو اور گل کر لینے ہیں، پیران دی یخنی تے روٹیاں پہ ہو کے کہندے حضرت جی بیمار نے تے مرید لنگر کھانے تے شفا ہے، تے میں کہا تم ہی کھا مار تینوں بھی شفا ہو جائے گی، تو اپنے لیے ہوتے چوری پکائی اندر۔ یہ رنگ وہاں نہیں تھا۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کہا حضور چار پانچ بندوں کی روٹی ہے۔ حضور باہر نکلے خندق سے، باہر نکل کے فرمایا چلو بھائی سارے، جابر نے کھانا پکایا ہمارا۔ حضرت جابر کہتے میں نے دوڑ لگائی گھر آ گیا، اور میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے، حضور تو 1000 سے زیادہ بندہ لے کے آ رہے۔ تو کہتی تو نے کہا نہیں تھا نبی پاک سے چار پانچ بندوں کا ہے۔ حضرت جابر کی زوجہ کا عقیدہ سنو، کہنے لگے میں نے تو کان میں کہا تھا، دوسرے نے سنا بھی نہیں، وہ تو حضور نے کہا سارے چلو۔ تو کہتے زوجہ مجھے تسلی دینے لگی، کہنے لگی بس پھر جو نبی آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے، جو آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے۔ کیا کہا مولانا حسن رضا نے، قلم توڑ دیے، کہنے لگے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، ارے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری کوچائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کہتے حضور آئے 1000 سے زیادہ کا لشکر لے کے، اور مجھے فرمانے لگے روٹیاں نہ پکانا، پہلے آٹا میرے پاس لاؤ، اور چولہے سے کھانا نہ اتارنا، مجھے لے جاؤ۔ کہتے میں نے سالن بھی پیش کیا، روٹیاں بھی۔ حضور نے تھوڑا سا لواب دہن آٹے میں ڈال دیا، لواب دہن تھوڑا سا لواب دہن ہنڈیا میں ڈال دیا، فرمایا اب نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، میرا جھوٹا ہو گیا اب نکالتے جاؤ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں 1400 بندے نے کھایا، ہمیں نہیں پتا روٹیاں کدھر سے آئی، اتنی برکت ہوئی پتہ نہیں کدھر سے آئی، سالن پتہ نہیں کدھر سے آیا۔ کہتے ہیں سارے سیر ہو کے کھا لیا، تو فرمایا چلو بھی جاؤ جا کے کام کرو۔ مجھے فرمانے لگے اب تو بھی کھا، آ جا بچے بھی بلا۔ کہتے سب نے کھایا۔ حضور اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا ذرا روٹیاں دیکھ، پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے، ذرا دیکھنا سالن پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا نہیں حضور پہلے سے زیادہ ہے، میرے محبوب کے تبرک میں اتنی برکت ہے۔ تو حضور کے وجود سے جو چیز لگ جائے تو اسے قیمتی نہیں سمجھتا؟ کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے؟ یہاں ہمیں سمجھا لے، یہاں پھر ہم تجھے سمجھائیں۔